تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، شان و شوکت اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس رب الہ نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا، بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ پر میرا موضوع سخن ہے عظمت صحابہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے چن لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کا معلم بنایا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے سب سے بہترین انسان اگر کسی کو کہا، اگر دنیا کے سب سے مقدس انسان اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو کہا تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، تحقیق کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی ہوا ان کو سب کو دیکھا، اور جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں سکھائیں، جو اللہ رب العالمین کے احکام اور جو اللہ رب العالمین کا فرمان تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ ان ساری کی ساری باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید میں جا بجا ڈھیر ساری آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور ان صحابہ اکرام کا ہمارے اوپر اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا کرم ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بتائی ہوئی باتوں کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا احسان ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ پر ان اصحاب خیر کا ذکر ہو رہا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے لیے خالص کر لیا۔ ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے، اور میرے آخری نبی کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا تھا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں جن کی بھی اتباع کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نصر نبوت کے لیے منتخب فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا، کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جا بجا کہا۔ کہیں اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اولئک هم المفلحون۔ کون؟ صحابہ۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا، اولئک هم الصادقون۔ کون؟ صحابہ۔ اللہ رب العالمین نے تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اولئک هم الشاکرون۔ کون؟ صحابہ۔ اللہ رب العالمین نے چوتھے مقام میں ارشاد فرمایا، اولئک هم الفائزون۔ کون؟ صحابہ۔ در حقیقت یہ صحابہ اکرام وہ ہستی ہے جسے دنیا کی کوئی بھی تاریخ ان کی تاریخ کو اللہ رب العالمین
العالمین نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہوئے کہا جنات الفردوس نزلا، اللہ رب العالمین نے انہیں ایسے القاب سے نوازا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں کنتم خیر امت کا لقب دیا، اللہ رب العالمین نے انہیں جنات تجری من تحتها الانہار کہہ کے اللہ رب العالمین نے انہیں جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ دیا۔ لیکن آج ہم ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، لیکن آج ہم صحابہ اکرام پر لعن و تشریح کرتے ہیں، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے فرمان کو ہم تار تار کرتے ہیں۔ کوئی آج جھنڈی لگانے والا، آج کوئی مزاروں کو پوجنے والا میرے نبی کے نقش قدم کو تار تار کرتا ہے، اور جو پیغام اللہ کے نبی کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے لے کر آیا ان کی کھلم کھلا بغاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا تھا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ غور کا مقام تو یہ ہے کہ آج ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی ہستیوں کو غالی بکتے ہیں، انہیں برا بھلا بولتے ہیں۔ یاد رکھو جو صحابہ کے احترام، جو صحابہ کے دامن احترام کو تار تار کر رہے ہیں، وہ کھلم کھلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ نہیں، اللہ رب العالمین نے دو مقام پر نہیں، اللہ رب العالمین نے 3 مقام پر نہیں، اللہ رب العالمین نے 5 مقام پر نہیں، 10 مقام پر نہیں، 15 مقام پر نہیں، 20 مقام پر نہیں، 25 مقام پر نہیں، 30 مقام پر اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر کیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا زمانہ، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کا صدقہ، صحابہ کی خیرات، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا رات کا قیام کرنا۔ یہی نہیں بلکہ صحابہ اکرام کے ساتھ چلنے والے گھوڑے میرے رب نے بیان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل و نمونہ بنا دیا، اے اللہ کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے اللہ امت وسطہ کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا تیسرا پارہ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ، اے اللہ صابر صادق کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا چوتھا پارہ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، اے اللہ بہترین امت کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 5واں پارہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اے اللہ سبیل مومن کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 6واں پارہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے اللہ جن پر تو نے اپنے دین کو مکمل کر دیا کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے اللہ جو تیرے قرآن کو سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہا پڑا کرتے ہیں، اے اللہ کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 8واں پارہ اولئک اصحاب الجنہ، اے اللہ جن کے حق میں تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی، اے اللہ کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 9واں پارہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اے اللہ تیرے ذکر سے جن کے دل لرز اٹھتے ہیں، اے اللہ کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 10واں پارہ اولئک المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 11واں پارہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 12واں پارہ فاستقم کما امرت، اے اللہ کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 13واں پارہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے اللہ کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 14واں پارہ یقولون سلام علیکم، اے اللہ کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 15واں پارہ یؤخرون للاسکان، اے اللہ کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 16واں پارہ لہم جنات الفردوس نزلا،
اے اللہ کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 17واں پارہ، والذین اخرجوا من دیارہم، اے اللہ تیرے خاطر اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، اے اللہ تیرے خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اے اللہ کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون، اے اللہ مومن کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 19واں پارہ، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اے اللہ قرآن میں جس کے چلنے کو تو نے بیان کر دیا، اے میرے الہ کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 20واں پارہ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمَتِينَ، اے اللہ کون؟ فرمایا الصحابہ۔ میرے نوجوان عزیز ساتھیوں، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 3 نہیں 5 نہیں 8 نہیں 10 نہیں 15 نہیں، اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جگہ جگہ ذکر کیا۔ قرآن مجید کا 26واں پارہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 27واں پارہ، اولئک هم الصادقون، اے اللہ سچے کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينٌ، اے اللہ غریبوں کو کھانا کھلانے والے کون؟ فرمایا الصحابہ۔ قرآن مجید کا 30واں پارہ، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اے اللہ کون؟ فرمایا الصحابہ۔ آج ہم صحابہ اکرام کے نقش قدم میں چلنے کے بغیر ہم آج صحابہ اکرام کی توہین کر رہے ہیں، آج ہم ان کی لعن و تشریح بیان کر رہے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں، جنگ بدر میں اگر فتح کس نے دلائی؟ صحابہ نے۔ جنگ احد میں خون کس نے بہایا؟ صحابہ نے۔ جنگ خندق میں کافروں کو کس نے روندا؟ صحابہ نے۔ جنگ تبوک میں نعرہ کس نے لگایا؟ صحابہ نے۔ جنگ یمامہ میں ختم نبوت پر اپنی جانوں کی قربانی کس نے دی؟ صحابہ نے۔ الغرض صحابہ اکرام نے وہ کارنامے سر انجام دیے جسے دنیا کی کوئی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ میرے نوجوان عزیز ساتھیوں، حیرت کا مقام تو یہ ہے، آج ہمارا ایمان کہاں گیا؟ آج صحابہ کی نمازیں جو تھیں وہ کہاں گئیں؟ آج صحابہ کا صدقہ جو تھا وہ کہاں گیا؟ ان کے اندر دکھاوا نہیں تھا، ان کے اندر اپنے نام کو کمانے کا جذبہ نہیں تھا، ان کے اندر اگر تھا تو کیا تھا؟ ان کے اندر احب الیکم من اللہ ورسولہ جیسا جذبہ ان کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اس لیے تو بلال نے عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں عہد عہد کے نعرے لگائے، عہد عہد کے نعرے لگائے۔ امیہ نے پوچھا، اے بلال تو اپنے ایمان سے مکر جا ورنہ تیری جان کو لے لوں گا۔ حضرت ابو بکر وہاں سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں کہ بلال کی ایک بالش زبان ان کے فم مبارک سے باہر لٹکی ہوئی ہے۔ بلال نے اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کا نعرہ پھر بھی لگا رہے ہیں، اے اللہ احد، اے اللہ احد، هو اللہ احد، اے اللہ هو اللہ احد۔ آج میں اللہ کا نام لینے سے رکوں گا نہیں، آج میں اللہ کی وحدانیت کو چھوڑوں گا نہیں، آج میں کھلم کھلا اعلان کروں گا، اے امیہ تو کتنے ظلم ڈھاتا ہے، ڈھا لے، میری جان سے خون نکالنا چاہتا ہے، نکال لے، میرے جسم کے نیچے انگارے رکھنا چاہتا ہے، رکھ لے، میرے اوپر چٹان رکھنا چاہتا ہے، رکھ لے، میرے گلے میں اپنی ٹانگ کو رکھتا ہے، رکھ لے، میری زبان ایک بار اس باہر نکل گئی، نکل جانے دے، میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں کہوں اللہ احد، میں کہوں اللہ احد۔ ارے امیہ کتنے ظلم ڈھانا ہے، ڈھالے، اللہ کی قسم ہے اگر منظور رب کو تو اے اللہ کر تو میرا حال، لیکن بلال بھی نہیں جھکے گا کبھی، اے اللہ یہ تیرا ہے لال۔ میرے نوجوان عزیز ساتھیوں، بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے احد احد نکل نہیں رہا ہے، زبان ایک بالش لٹکی ہوئی ہے،
اس کے بعد بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اور اللہ رب العالمین کی محبت اپنے دل سے نہیں نکل رہی ہے۔ یہ ہیں صحابہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ارے یہ وہ ایمان والے ہیں اگر سچے دل سے کلمہ اگر پڑھنے لگیں اور اگر میری توحید میں ڈٹ جائیں تو اتنا یاد رکھ لینا انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کے دل خوف سے نہیں للچتے، ان کے دل میں تو میرا خوف ہوتا ہے، ان کے دل میں تو میرا تقوی ہوتا ہے، ان کے دل میں تو میرا ڈر ہوتا ہے۔ آج وہ خوف کہاں گیا؟ آج وہ تقوی کہاں گیا؟ آج وہ نمازیں کہاں گئی؟ آج وہ ایمان کہاں گیا؟ آج فرقوں میں بٹے ہیں، کوئی مزاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کو اعلیٰ حضرت مان رہا ہے، کوئی کسی کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر ایمان پیدا کرنا ہے بلال جیسا پیدا کرو۔ اس لیے تو میرے رب نے قرآن میں مخاطب ہو کر خود ارشاد فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار۔ ارے یہ وہ صحابہ ہیں جس کو میں نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے اور خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس سے نکلیں گے نہیں۔ ان کے لیے وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، کھائیں گے پیئیں گے مزے سے رہیں گے۔ لیکن اگر جو آج ان کے اوپر یہ تکلیف تھی لیکن اسلام کا دامن پکڑے رہا، آج کیا تکلیف ہے ہمارے اوپر؟ کیا تکلیف ہے ہمارے اوپر؟ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہمارے دل میں جذبہ ہی نہیں، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہمارے دل میں جذبہ ہی نہیں۔ میرے نوجوان عزیز ساتھیوں، آج صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وہ قربانیاں دی ہیں جس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ارے یہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امت، یہی میری بہترین قوم ہے۔ کیا کہا؟ کنتم خیر امہ، یہی بہترین قوم، یہی بہترین امت ہے۔ میرے نوجوان عزیز ساتھیوں، ارے راہ خدا میں مال و دولت کس نے لٹایا؟ صحابہ نے۔ اپنی بیویوں کو اسلام کے خاطر کس نے بیوہ کیا؟ صحابہ نے۔ اپنے بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ راہ خدا میں مال و دولت لٹا کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا کس نے؟ صحابہ نے۔ اسلام کے خاطر اپنی جسموں سے گردنوں کو جدا کرنا پسند کر لیا کس نے؟ صحابہ نے۔ الغرض صحابہ اکرام کے وہ کارنامے انجام ہیں کہ جسے تاریخ دنیا کی کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ میرے نوجوان عزیز ساتھیوں، تمہیں یاد ہوگا جنگ بدر، وہ جنگ جس میں 313 کا لشکر ہے، ادھر ہزاروں کی تعداد ہے۔ میرے رب کا فرمان ہوتا ہے اے نبی جاؤ لڑو اور اپنے اسلام کی اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بوڑھے کمزور ضعیف جن کی پنڈلییں سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کے برابر تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر جنگ میں آئیں گے تو گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹ کے پھینک دیا جائے گا، لیکن ان کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ رب العالمین کی صداقت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آج وہ عدالتیں کہاں گئیں؟ آج وہ صداقتیں کہاں گئیں؟ آج وہ رفاقتیں کہاں گئیں؟ آج وہ محبتیں کہاں چلے گئیں؟ ہمارے معاشرے سے یہ محبتیں خالی ہو گئیں۔ سب ایک ساتھ مل کر جنگ بدر کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے جب جنگ بدر کی لڑائی کرنے کے لیے گئے، لڑنے کے لیے، تو ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ کافروں کے پاس ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے ہیں اور میرے نبی کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں۔ ان کے پاس تیر اور بھالے اور نیزے اور بلم اور ترچھول جھیلنے کے لیے زرے ہزاروں موجود ہیں۔ میرے رسول کے پاس، میرے رسول کے ساتھیوں کے پاس صرف 6 زرے ہیں۔ ان کے پاس لڑنے کے لیے ہزاروں کا ساز و سامان ہے،
लदा हुआ है, बज़नों से आमादा है, मारने और कटने मरने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे नबी के साथियों के पास सिर्फ 8 टूटी फूटी तलवार हैं। उसके बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। गए और क्या कहा, या इलाही आज मैंने तेरे पास में ये मेरी पूंजी ला कर रख दिया, ये मेरी कुंजी ला कर रख दिया, जिसने इस्लाम को कबूल किया ये मेरी मेहनत तेरे सामने है। ऐ इलाही अगर आज मेरी ये जमात मारी गई, ऐ रब्बे इलाह तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ऐ अल्लाह आज तू इस्लाम के डंके को बजा दे, ऐ अल्लाह तू आज मेरे ईमान की हिफाजत कर ले, ऐ अल्लाह तू ये छोटे छोटे मासूम बच्चे और गरीब ज़ईफ़ों की मदद फरमा ले, ऐ अल्लाह इनके घरों में इनकी औरतें अब वजू बनाकर मुसल्ले में आज दुआ कर रही हैं। अगर मेरे नबी ने फतह पाया तो मैं शुक्रानी की नमाज अदा करूंगी। आज हमारे घर की माँ और बहनें खा खा के मोटी हो रही हो, ऐसा कोई है वजू बना के नमाज पढ़ने वाला है? शौहर ने ला कर दिया, खाली ऐसे बैठे। शौहर में बीवियों का राज चलता है, उनके शौहरों का बीवी में राज नहीं चलता। मुसल्ले पर वजू बनाकर बैठी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रही हैं। हजरत खनसा रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं। अभी घर में है, अभी नमाज अदा की है, रोजा इफ्तार किया है और आंखों से आंसू जारी हैं। उनके दोनों बेटे आकर अपनी माँ के बाजू में बैठ गए, अपनी माँ की आंखों में आंसू देखा तो क्या कहा, अय अम्मी जान तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे रोने की वजह हमें बताओ। मास और माफिज ने कहा, अय मेरी अम्मी तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे रोने की वजह बताओ। कहा, अय मेरे बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरे रोने की वजह, आज मैं इतनी गमगीन हूँ, आज मैं इतनी ज्यादा लहूलान हूँ, इससे ज्यादा मैं कभी गमगीन हुई नहीं। ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे जिस्म को छल्ली छल्ली कर दिया है। आए मेरी अम्मी बताओ तो सही क्या हुआ है। कहा, आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए मक्का नहीं पूरा अरब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आया है। मेरा शौहर तो दुनिया से रुखसत हो गया, सबके घर से कोई ना कोई लड़ने के लिए जा रहा है, किसी के औलाद जा रही है, किसी का शौहर जा रहा है, किसी का बाप जा रहा है, किसी के बेटे जा रहे हैं। मेरा तो शौहर भी नहीं है जो अल्लाह के रसूल की राह में लड़ता और मुझे शहीद होने की खबर मिलती और मैं शुक्रानी की 2 रकात नमाज अदा करती और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करता, ऐ खनसा ये तेरा शौहर है जो आज जिहाद में शहीद हो गया था। ये ऐलान होगा और उसकी बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे राजी हो जाएगा और मुझे जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन मेरा तो शौहर भी नहीं है। आए मेरे बेटों, अब मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करके कैसे बुलाएगा। आए अम्मी गमगीन ना होना, रंजीदा ना होना, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हमारे बाजू में इस्लाम की कूट कूट के जज्बा पैदा भरा हुआ है। ऐ मेरी अम्मी गमगीन ना होना, हमें लेकर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलो। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गई। ऐ अल्लाह के रसूल मेरे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरे घर में और कोई होता ऐसी हजारों जानों को मैं अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती। ऐ अल्लाह के नबी ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें लेकर जाओ और अगर ये शहीद हो जाएं और मुझे खबर मिले तो मैं शुक्राने की 2 रकात नमाज अदा करूंगी और कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ऐ खनसा ये तेरे छोटे छोटे बेटे हैं, ये मेरी राह में कुर्बान हो गए थे, ये मेरी राह में शहीद हो गए थे, ऐ खनसा आजा, मैंने इनके बदले में मैंने तुझको भी जन्नत में दाखिल कर दिया। ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आप ले जा लीजिए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरे गाई बहुत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में सोचा कि खनसा के दोनों बेटे हैं, अगर मारे गए तो मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खनसा को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरे नौजवान अजीज साथियों,
وہ دونوں بچوں کو عبد الرحمن بن عوف کے ساتھی بنا دیے اور کہا عبد الرحمن یہ دونوں بچوں میں خاص نظر رکھنا، اپنے دائیں اور بائیں رکھنا، جہاد میں لڑنا مت، مگر یہ دونوں بچوں کا خیال رکھنا، مجھے خنسہ کو جواب دینا ہے۔ لیکن وہ دونوں بیٹے جب جہاد میں اترے اور جہاد میں گئے تو پوچھا عبد الرحمن ارے میرے نبی کو گالی کون دیتا تھا، میرے نبی کو برا کون بولتا تھا، میرے نبی کو ستاتا کون تھا، میرے نبی کے لیے لڑنے کے لیے آیا کون ہے؟ اے عبد الرحمن مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے نبی کو مارنے والا ایسا کس کی ماں نے ایسا لال پیدا کیا ہے جو میرے نبی کو مارنے کے لیے آج جنگ بدر میں آئے۔ اے عبد الرحمن بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ عبد الرحمن نے اشارہ کیا، وہ دکھ رہا ہے نا، وہ ہے وہ۔ ابھی بچوں نے سنا نہیں تھا، وہ ہیں۔ دونوں نے آپس میں اشارہ کر لیا، ہاں یہ میرے نبی کو یہ گالی دیتا ہے، اس کی اتنی اوقات، میرے نبی کو برا بھلا بولتا ہے۔ دونوں آن کی آن میں لپ کے اور ابو جہل کو اس کے گھوڑے سے نیچے گرا دیا اور اس کی چھاتی میں قدم رکھ دیا اور کیا کہا، تو میرے نبی کو مارنے آیا تھا، تو میرے نبی کو برا بولنے آیا تھا، تو میرے نبی کا قتل کرنے آیا تھا۔ کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلائی ہے جب تک کہ خنزہ کے بیٹے موجود ہیں۔ میرے نبی کو کوئی قتل کرنا تو دور کی بات ہے، میرے نبی کو کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا، میرے نبی کو گالی نہیں بک سکتا۔ اس لیے تو رب نے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہو گیا اور یہ رب سے راضی ہو گئے۔ اس لیے تو میرے رب نے کہا تھا اولئک هم المفلحون، اس لیے تو میرے رب نے کہا تھا کنتم خیر امہ، اس لیے تو میرے رب نے کہا تھا اولئک هم الشاکرون، اس لیے تو میرے رب نے کہا اولئک هم الفائزون، اس لیے تو میرے رب نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ میرے رب کا کھلا اعلان ہے۔ آؤ دنیا بھر کے لوگوں، آج ایسا جذبہ تو تم پیدا کر کے دیکھو۔ آج ہمارے گھر کے بچے ہوتے تو کیا کہتے ہیں، امی گھر سے گئی ہیں، چاچی نے گالی بکی، تم نہیں تھی تو چاچی نے گالی بکی، ابو نے 10 روپے نہیں دیے، امی 10 روپے دو۔ جیسی باپ کی اور ماں کی تعلیم ہوگی بیٹا ویسے ہی سیکھے گا۔ خنسہ کے دل میں ایمان تھا، خنسہ کے دل میں ایمان تھا، جہاد میں اس لیے نہیں پہنچایا کہ میرے بچے سلامت آ جائیں گے، اس لیے بھیجا کہ میرے بچے شہید ہو کے آئیں گے۔ ہاں آج ایسا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے، آج ایسا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے نوجوان عزیز ساتھیوں، باتیں تو بہت ساری تھیں لیکن وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجا ہے، ہم کو ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے دل میں ایمان کے جذبے کو اللہ رب العالمین کوٹ کوٹ کر پیدا کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔